السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین بے شک وہ لوگ جو وہ لے آئے ہیں بالافک جھوٹ باندھ کر بہتان باندھ کر عصبۃ وہ ایک گروہ ہے منکم تم ہی میں سے لا تحسبوہ نہ تم گمان کرو اسے شرن برا لکم اپنے لیے بلکہ ہوا وہ تو خیرن بہت ہی بہتر ہے لکم تمہارے لیے لکل امرئ ہر شخص کے لیے منہم انہی میں سے مکتسبہ اسی قدر ہے جو اس نے کمایا من الاثم گناہ میں سے، یعنی اسی قدر سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا۔ والذی اور وہ شخص کے جس نے تولا اٹھایا کبرہ اس گناہ کا بہت بڑا بوجھ منہم ان میں سے لہو اس کے لیے عذاب عذاب ہے عظیم بہت ہی بڑا۔ اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، ان کی برات میں یہ پورا ایک رکوع سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائیں۔ ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جنگ کے لیے جاتے یا کسی سفر وغیرہ کے لیے جاتے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ ڈالتے، اور جس بیوی کا نام نکل آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ اب اس دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکلا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک سفر ہوئیں۔ ایک جگہ پر مسلمانوں نے پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت ہی کم بوجھ والی تھیں، یعنی ان کا وزن کچھ خاص نہیں تھا، بہت ہلکے جسم والی تھیں، تو وہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوتی، جو اونٹ پر ہودج رکھا جاتا ہے نا، اس میں وہ بیٹھی ہوتی۔ صحابہ کرام اونٹ سے ہودج کو اتار کے نیچے رکھ دیتے، اوپر رکھ دیتے، تو معلوم نہ ہوتا، کچھ ہیں بھی کم سن تھیں اور وزن بھی کم تھا، تو معلوم نہ ہوتا کہ اندر ہیں یا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ہار عاریتاً لے کر گئی ہوئی تھیں، تو اپنے گلے میں دیکھتی ہیں کہ ہار نہیں ہے، تو اس ہار کی تلاش میں جہاں پر پیشاب وغیرہ کے لیے گئی تھی وہاں جاتی ہیں تاکہ میں ہار ڈھونڈ لوں۔ اب ہودج یہاں ہی پڑی ہوئی تھی، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب قافلہ کوچ کرنے لگا تو وہاں سے ہودج کو اٹھایا، اونٹ پر رکھا اور چلے گئے، ان کو معلوم ہی نہ ہوا کہ عائشہ ہودج میں ہے یا نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی جب نہ ملا واپس آئی، تو جہاں پر اونٹ بیٹھا ہوا تھا نا، اونٹ کے نیچے سے ہار مل گیا۔ اب اونٹ چونکہ اٹھ کر چلا گیا ہوا تھا، اب دیکھا کہ قافلہ چلا گیا ہے، پریشان ہوئی، لیکن سوچا کہ جہاں پر میرے اونٹ کی جگہ ہے میں وہیں پر بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ اگر جب مجھے ہودج میں نہیں پائیں گے تو واپسی پر یہاں ضرور آئیں گے واپس، اور میں مل جاؤں گی ان کو۔ اسی نیت سے وہ وہاں پر بیٹھ گئی۔ یہ پردہ کے احکام نازل ہونے کے بعد کی بات ہے۔ اب حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے سے پیچھے چھوڑا ہوا تھا تاکہ کوئی سامان وغیرہ پیچھے رہ جائے، تو رواج تھا یہ، پیچھے رہ جائے تو پھر ان کو جو پیچھے آدمی چھوڑا ہوا ہوتا وہ اٹھا کر لے آتا۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قافلے کی جگہ پر پہنچے جہاں پر قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک شخص کو سوئے ہوئے پایا۔ تو جب قریب آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہا کو پردہ کے حکام نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون بلند آواز سے کہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ جو کہ سوئی ہوئی تھی وہ فوراً ان کی آواز سن کر اٹھ گئیں اور اپنا پردہ درست کیا۔ حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور ان کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر پورے سفر میں کوئی بات نہیں ہوئی دونوں کے درمیان میں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے خود یہ واقعہ سارا بیان فرما رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور صبح سے لے کر تقریباً دوپہر تک کے وقت تک کا یہ سفر تھا، یہ سفر ہوتا رہا، اس وقت میں کوئی بات بھی نہیں ہو آپس میں دونوں میں۔ دوپہر کے وقت جب حضرت صفوان اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر پہنچ گئے تو منافقوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور الزام تراشی شروع کر دی کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، ان دونوں کے کوئی غلط تعلقات ہیں جن کی وجہ سے حضرت عائشہ بھی پیچھے رہیں اور وہ پیچھے سے لے کر آ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انسان جیسا ہوتا ہے، جو غلاظت اس کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے نا، وہی وہ دوسرے کے لیے سوچتا ہے۔ اسی لیے ان منافقوں کا بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اسی نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا اور اسی نے پھر اس کو ہوا دی اور بہت سارے منافقین نے بھی اس کو ہوا دی۔ تو یہ بہت بڑا بہتان انہوں نے باندھ لیا۔ اب جو غلاظت اس کے اپنے ذہن میں تھی وہی غلاظت اس نے یہ بھری اور اس سے اس کی مراد یہی تھی کہ مسلمانوں میں لڑائی جھگڑا پڑ جائے، یہ الزام تراشیاں شروع ہو جائیں، اس طرح اسلام مشکوک ہو جائے اور مجھے غلبہ مل جائے گا اور میری بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ تو چونکہ اسلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمانی ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی نبی کی بیوی کو غلط کاموں کی طرف نہیں چلایا اور نہ ہی کوئی ایسی غلط عورت کا کسی بھی نبی سے رشتہ منسوب ہوا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عورتوں کی سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بنی آدم کے سردار تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نعوذ باللہ کچھ ایسا غلط کرتی۔ اب مدینہ جب واپس آئے تو بہت زیادہ یہ ہوا ہو گئی اسی بات کا، یہ بہتان پھیلنے لگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ویسے سفر سے واپسی پر تھوڑا پریشان، بیمار ہو گئیں تھوڑا۔ تو ایک دن پہلے رواج ہوا کرتا تھا کہ گھروں میں پیشاب پاخانہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ پاخانہ تو بالکل بھی نہیں، وہ باہر کھلے میدان میں جا کر کیا جاتا تھا اور عورتیں رات کے وقت باہر جایا کرتی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ام مستح کو لے کر میدان کی طرف جاتی ہیں قضائے حاجت کے لیے، تو رستے میں واپسی پر ان کا ام مستح کا پاؤں انہی کی چادر کے ساتھ اڑتا ہے اور ان کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے، جس پر وہ کہتی ہیں کہ تباہ ہو جائے مستح، تباہ ہو جائے مستح۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ آپ ایسے نہ کہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو جنگ بدر کے ساتھیوں میں سے تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ، تو آپ ایسا نہ کہیں، وہ انتہائی نیک اور پاک باز مسلمان ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسا نہ کہیں۔ تو انہوں نے کہا عائشہ اے بھولی خاتون، تجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے تیرے بارے میں کیا کہا؟ پھر انہوں نے اس سارے واقعے کی خبر دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں بھی سوچا کرتی تھی کہ عام بیماری کے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت نچھاور کیا کرتے مجھ پر، بہت شفقت کیا کرتے، لیکن اس دفعہ وہ محبت میں دیکھ نہیں رہی تھی اور اس بارے میں بھی تھوڑی سی پریشان تھی۔ جب یہ معلوم ہوا تو مجھے بہت پریشانی ہوئی، میں مزید بیمار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے، میں نے اس واقعے کا تذکرہ تو نہ کیا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دی۔ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر میں آئی، اپنی والدہ سے اس بات کا پوچھا تو انہوں نے بھی کوئی تعجب نہ کیا، ان کو معلوم تھا اور انہوں نے بولا کوئی بات نہیں ہے کہ جو ایک عظیم انسان کی بیوی ہوں اور ان کی سوتنے بھی ہوں اور پھر اس طرح اس دور میں منافق بھی رہتے ہوں، تو اس طرح کی بات
تو نہ کوئی بڑی بات نہیں، اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے انہوں نے ایسا کہا۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اونچی آواز میں رونے لگیں۔ ان کے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اوپر کی چھت پر قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب آواز سنی نیچے آئے، اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا اور بیوی سے پوچھا تو انہیں بتایا کہ اس بہتان کا ان کو بھی علم ہو گیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا اور کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور میں اتنی بیمار کہ چارپائی کے ساتھ ہی جڑ گئی تھی، اور میں روتی رہتی، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں، صرف رنج و غم کے عالم میں رویا ہی کرتی تھی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب بیٹھے، اور اس پورے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب بیٹھے ہی نہیں تھے۔ آج بیٹھے یعنی پورے مہینے کے بعد، تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عائشہ، اگر تیرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لے، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو غلطی کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اگر نہیں ہوئی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تیرے معاملے میں کوئی بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ مجھے اس وقت اور تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تو تب آپ سب مانیں گے نہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو تب تو آپ سب مان جائیں گے، حالانکہ میں نے کیا نہیں، میرا اللہ خوب جانتا ہے میری پاک بازی کو۔ تو کہتی ہیں مجھے اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا، جو کہ حضرت یوسف کے باپ تھے، تو میرے ذہن میں یہی آیا، اور میں نے کہا کہ مجھے تو پھر ابو یوسف کی طرح فصبر جمیل، صبر جمیل ہی کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں کوئی بہتر فیصلہ فرمائیں گے۔ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما کر لوگوں سے بھی خطاب کر کے آ چکے تھے، لیکن وہاں پر چونکہ لڑائی کا خدشہ پیدا ہو گیا، آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے چہمگوئیاں کرنے لگے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو وہی کنٹرول کیا اور میرے پاس تشریف لے آئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے پسینہ مبارک کے قطرے نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ وحی نازل ہو گئی ہے۔ جب وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور ہنسنے اور مسکرانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تیرے معاملے میں قرآن پاک کی 10 آیات نازل فرمائی ہیں، وحی نازل فرمائی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھتی تھی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن نازل فرمائیں گے، میں تو یہی سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی خواب کے ذریعے سے معلوم کروا دیں گے اور میری برات کا اعلان فرما دیں گے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہی نازل ہوئی ہے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور میری والدہ کہنے لگی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو میں نے کہا نہیں، نہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، نہ میں ان کا کروں گی، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن پاک کی آیات نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ تھا واقعہ عفق جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان باندھا گیا، اور جن کے پس منظر مطلب یہی آیات کا شان نزول ہے، اسی پس منظر پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ 10 آیات نازل فرمائی تھیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ بالافک عصبۃ منکم، یعنی وہ گروہ منافقوں کا ہی ہے جو تم میں ایک بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا بہتان گھڑ کر لے آئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا مسلمانوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے لیے برا تصور نہ کرو، برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر کس انداز سے کہ آج بھی قیامت تک کوئی انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے لگے تو یہ قرآن جس کے تو قریب بھی باطل نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان کی شان اور ان کے مقام کو بیان فرمایا، ان کی پاک بازی کو بیان فرمایا ہے، جس سے کوئی انسان بھی ان کی پاک بازی پر شک نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
फरमाया कि मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मी लिकुल्लि इम्रिइम मिनहुम मक्तसब मिनल इस्मी, कि जिस शख्स ने जितना गुनाह कमाया है, जितना उसने इसमें हिस्सा डाला है, उसके लिए उतनी ही सज़ा होगी। तो इससे मुराद वो हैं, वैसे तो मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम महफूज रहे सिवाय 2 मर्दों और 1 खातून के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लोंडी जो कि नुकरानी बरीरा थी, उनसे भी पूछा तो उन्होंने ये बोला कि मैं तो आप में, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा में सिवाय खैर के कुछ नहीं पाती। हाँ, इतना ज़रूर हो जाता है कि चूँकि कमसन बच्ची हैं और थोड़ी सुस्ती का मुज़ाहरा कर जाती हैं, कभी-कभी आटा गूँध कर रख देती हैं और खुद सो जाती हैं, आटा बकरी खा जाती है, इस तरह के मामलात तो हो जाते हैं, लेकिन इस तरह की मैंने बात कभी उनमें नहीं देखी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैनब बिन्त जहश से जब पूछा, आप वसल्लम की बीवी थी वो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बक़ौल के वो आप हज़रत आयशा की बराबरी भी किया करती थीं। अब हमेशा इसी कोशिश में रहती कि वो आयशा से थोड़ा रसूल सल्लम का करीब हो जाएँ। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी ज़ुबान, अपने कान और आँखों को अपनी एहतियात में रखती हूँ। मैं आयशा के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहूँगी, मैंने हमेशा उनमें खैर ही देखी है। लेकिन उनकी बहन हम्ना बिन्त जहश चूँकि अपनी बहन को उकसाती रहीं इस बात पर कि आप भी वो बात कह दो जो लोग कह रहे हैं, ताकि आपका मुकाम रसूल सल्लम के आँखों में ज़्यादा हो जाए, लेकिन उन्होंने ये बात ना कही। तो फिर ये जिनके बारे में ये बात है ना मक्तसब मिनल इस्मी, तो इनसे मुराद मस्ता है और हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और हम्ना बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। ये 3 लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया। और फिर जब आयात बिरात नाज़िल हुई ये वाली, तो इनको 80-80 कोड़े, वही जो इल्ज़ाम लगाने वालों में आते हैं, जो हद है वो इनको 80-80 कोड़े लगे थे। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ी तवल्ला किब्रहू मिनहुम लहू अज़ाबुन अज़ीम। इनसे मुराद अब्दुल्ला बिन उबई है, जिसने इस गुनाह का बड़ा बोझ उठाया, इस इल्ज़ाम की शुरुआत की, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बस फिर उसके लिए तो लहू अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब है जो उसको क़यामत वाले दिन मिलेगा। मुसलमान जो सहाबा इकराम थे, 2 और 1 सहाबिया थीं, उनको दुनिया में हद लग चुकी और उनका ये गुनाह मुआफ़ हो चुका था। लौला, क्यों नहीं कि जिस वक़्त समिअतुमूहु, तुमने सुना इसको, ज़न्ना ख़याल किया, अलमुमिनूना मोमिन मर्दों ने, वलमुमिनातु और मोमिना औरतों ने, बिअनफुसिहिम अपने नफ्सों में, खैरन बेहतर, वक़ालू और क्यों नहीं कहा, हादा ये तो इफ़्कुम मुबीन, बहुत बड़ा झूठ है। ये भी उन्हीं तीनों के बारे में है जिन्होंने इस बहतान में थोड़ा सा हिस्सा डाल लिया और समझा कि शायद ये बात सच हो, यानी मस्ता और हज़रत हस्सान बिन साबित और हम्ना बिन्त जहश। तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुमने इस बहतान को सुना तो क्यों ना कहा कि ये तो खुलम खुला गुनाह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो मोमिना औरत हैं, आम मुसलमान औरत पर भी गुनाह लगाना, इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तो शान ही बहुत ज़्यादा है, तो आपने ऐसा क्यों ना कहा। लौला, क्यों नहीं, जाऊ वो सब लाए अलैहि इस इल्ज़ाम पर, बिअरबाअति शुहदा 4 गवाह, फ़इज़ पस जब लम यातू ना वो लाएँ, बिशुहदाई गवाह, फ़उलाइका तो यही लोग, इंदल्लाहि अल्लाह ताला के यहाँ, हुमुल कादिबून वही तो झूठे हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इल्ज़ाम लगा रहे थे या इस इल्ज़ाम में हिस्सेदार बन गए थे, तो फिर इस पर 4 गवाह क्यों नहीं लाए। और जब 4 गवाह नहीं लाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समझ जाएं कि ये लोग झूठे हैं। वलौला, और अगर ना होता, फज़लुल्लाहि अल्लाह ताला का फज़ल, अलैकुम तुम पर, व रहमतुहु और उसकी रहमत ना होती, फिर दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, लमस्सकुम अलबत्ता पहुँचता तुम्हें, फ़ीमा अफ़ज़तुम उस चीज़ में कि जिसमें मशगूल हो गए थे तुम, फ़ीही इस झूठी बात में, अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह का फ़ज़ल ना होता, अल्लाह ताला की रहमत ना होती दुनिया और आखिरत में तुम्हारे लिए, तो फिर ये जो बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ा गुनाह का काम हो गया है ना, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह को मुआफ़ ना करता और तुम्हें बहुत बड़ा अज़ाब पहुँचता। लेकिन ये अल्लाह की रहमत और अल्लाह का
کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حد قائم کی ہوئی ہے کہ جس پر حد قائم ہو جائے اور جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ جس وقت تلقونہ تم ایک دوسرے سے لیتے تھے اس بات کو بھی السناتکم اپنی زبانوں کے ساتھ، وتقولون اور تم کہتے تھے بھی افواہکم اپنے منہوں سے، ما وہ بات کے لیسا نہیں ہے لکم تمہارے لیے، بھی جس بات کا علم کوئی بھی علم، وتحسبونہ اور تم گمان کرتے تھے اسے ہینن ایک معمولی سی بات، چھوٹی سی بات، وہوا اور حالانکہ وہ تو عند اللہ اللہ کے نزدیک عظیم بہت ہی بڑی بات ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس بات کو تم بہت معمولی تصور کر رہے اور سمجھ رہے تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا جو تم سنی سنائی بات ہوتی ہے جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو اس کو آگے نہ پہنچایا کرو، کیونکہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ بھی سنے اسے آگے منتقل کر دے، اس کی تحقیق نہ کرے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کرو تو اس کی تحقیق کر لو، جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ تم تک پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس طرح بہتان عظیم میں تم شامل نہ ہو جایا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْلَا اور کیوں نہیں جس وقت سمعتموہ تم نے سنا اس بات کو، قلتم تم نے کہا ما یقون نہیں ہے لائق لنا ہمارے لیے، ان نتکلم یہ کہ ہم کلام کریں بہذا اس بات کے ساتھ، سبحانک پاک ہے تو اے اللہ، ہذا یہ تو بہتان عظیم بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس بات کو تم نے سنا تو تم نے ایسا کیوں نہ کہا کہ جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے یہ سب کا سب جھوٹ ہے، اور نبی کی بیوی مومنوں کی شرعی ماں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بغیر تحقیق کے ہرگز نہ نکالا کرو، برے خیالات، گندے الزامات اور شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ انسان کو دور رہنا چاہیے، کبھی ایسے کلمات زبان سے نہیں نکالنے چاہیے۔ دل میں کوئی ایسا وسوسہ پیدا ہو بھی جائے شیطان کی طرف سے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک وہ زبان سے نہ کہیں یا عمل میں نہ لائیں گے تب تک ان کے اس بات کی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیوی کی وجہ سے نازل ہوئی۔ ان کی بیوی ان سے کہنے لگیں کہ عائشہ کے بارے میں اس طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی ایسا کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ یہ تو بالکل ناممکن ہے، میں اللہ کے فضل سے ایسا کوئی بھی کام نہیں کر سکتی ہوں۔ تو انہوں نے بولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میں آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، جو آپ سے عالی شان والی ہیں، وہ کوئی ایسا کام کریں گی، اور جن کے ساتھ ان کو الزام دیا جا رہا ہے صفوان بن معطل، میں تو ان کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی عظیم گناہ کر سکتے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعظکم اللہ، وصیت کر رہا ہے تم کو اللہ، نصیحت کر رہا ہے تم کو اللہ، ان یہ کہ تعودو تم دوبارہ لوٹو کبھی بھی، لمثلہ اس جیسی بات کی طرف، ابداً کبھی بھی، ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم واقعی میں مومن ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو آئندہ کبھی بھی اس جیسی بات کی طرف نہ لوٹنا اور نہ کوئی آئندہ اس طرح کی بات کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور وہی تو اللہ ہے جو تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح واضح کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، واللہ اور اللہ تو علیم خوب جاننے والا، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احکام شریعہ کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے، وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ
ان الذین بے شک وہ لوگ جو یحبون وہ محبت کرتے ہیں یا وہ پسند کرتے ہیں ان اس بات سے یہ کہ تشیع پھیلے الفاحشۃ بے حیائی فی الذین ان لوگوں میں جو آمنوا وہ ایمان لائے ہیں لہم ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں واللہ اور اللہ تو یعلم خوب جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ برائی کو پھیلانا چاہتے ہیں مومنوں میں، دراصل یہ آیت تو منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن آج بھی یاد رکھیں کہ جیسے اکثر مسلم گرلز مسلم بوائز اپنے سٹیٹس پر بے حیائی کی باتیں، لغو باتیں، گناہ والی باتیں، مثلا گانے ہیں، ڈانس ہے، اس طرح کی چیزیں، شعر و شاعری جو لغو ہو وہ سٹیٹس پر لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو لوگ دیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے سٹیٹس پر چیز لگائی اسی لیے جاتی ہے کوئی بھی پوسٹ، تاکہ دوسرے اس کو دیکھے، دوسروں تک یہ بات پھیلے، اور جو مومن جو مسلمان اس کو دیکھے ان سب کا گناہ بھی اسی کے ذمے جو سٹیٹس لگا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس پر لاگو ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، لہٰذا اس قسم کے کام سے بچ جائیں۔ چاہے کوئی بھی گروپ ہے، چاہے کوئی بھی پوسٹ ہے، جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں اور وہ اچھی ہو تو اس کو آگے پہنچائیں، اگر لغو ہے، اگر لغو بات ہے کوئی، چاہے وہ ہنسی مذاق والی ہی کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لطیفے صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، تو اس طرح سے جھوٹ پر مبنی یا پھر جس میں کسی کی اہانت ہو رہی ہو، کسی قوم کی جو کہ مسلمان ہو اور اس کو شرمندہ کیا جا رہا ہو، تو اس طرح کی چیزوں کو پھیلانے سے پرہیز کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اس بات کو پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشہ کہ برائی پھیلے، بے حیائی پھیلے، تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عذاب دردناک دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ جائے، اور اللہ کا کبھی بھی حکم غلط نہیں ہوتا ہے، نہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو پرہیز کرنی چاہیے اور اس طرح کی بے حیائی پھیلانے سے رک جانا چاہیے۔ دیکھیں نا آج کل تو رواج بن چکا ہے، ہر کمپنی والا چاہتا ہے کہ ہماری کمپنی میں لیڈیز آئیں اور وہ کرنا کیا ہے، گاہکوں کو ہینڈل کریں وغیرہ وغیرہ، تاکہ ان خواتین کو جب ہم رکھیں گے تو زیادہ لوگ ہماری کمپنی سے مانوس ہوں گے، ہماری بسوں پر یعنی ٹریول کریں گے، اور اسی طرح مطلب یہ ٹی وی کے شوز ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب پر خواتین کو صرف اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ بے حیائی پھیلے اور ان کا جسم نمایاں ہو رہا ہوتا ہے، لباس نعوذ باللہ استغفر اللہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے، تو اس طرح کے بے حیائی سے مسلمانوں کو بچ جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت چونکہ بہت سخت ہے اور وہ آ جائے تو انسان کبھی بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم نہیں سب جانتے، ہر بات کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ اللہ تعالیٰ کا فضل علیکم تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وان اللہ اور یہ کہ اللہ تو رؤوف بہت زیادہ شفقت کرنے والا، رحیم مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی ہے تم پر، کتنے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، اللہ شفقت کرنے والا ہے اور مہربان ہے، اور تہمت لگانے والوں کو اللہ فوراً عذاب دے گا، اور جو اس میں آ گئے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد لگانے اور توبہ کرنے کے بعد معاف کر دیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے دیکھا اور کہا کہ انہوں نے آپ پر بہتان لگانے والوں کا ساتھ دیا تھا، تو آپ ابھی بھی ان کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا ان کے لیے یہی عذاب کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی نابینا کر دیا ہے؟ مسلمان جو صحابی اور صحابیہ اس میں ملوث تھے ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی معاف کر دیا تھا،
اور جو منافق تھے ان پر حد بھی نہیں لگی تھی اور ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا، دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے گا۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔